یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپ ڈیٹ۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ جبری گرفتاریوں، پبلک سیفٹی ایکٹ اور آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جیسے کالے قوانین کے وحشیانہ استعمال اور کورونا وبا کی آڑ میں کرفیو سے مقبوضہ علاقے میں خوفناک ماحول قائم ہو گیا ہے۔ حریت کانفرنس کے سیکرٹری پریس فیاض احمد بٹ نے وادی چناب میں کشمیری نوجوانوں کے خلاف پولیس کی کارروائی اور ضلع راجوری سے 4 نوجوانوں کی غیر قانونی گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان وحشیانہ کارروائیوں کا بنیادی مقصد ان دور دراز علاقوں کے لوگوں کے جذبہ حریت کو کمزور کرنا ہے۔ انہوں نے ان ظالمانہ اقدامات کے باوجود جدوجہد آزادی کشمیر پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کے کشمیری عوام کے عزم کا اعادہ کیا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ایک بھارتی فوجی نے سری نگر میں خودکشی کر لی ہے۔ خودکشی کے اس تازہ واقعے سے مقبوضہ علاقے میں جنوری 2007 سے خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 505 ہو گئی ہے۔ مودی حکومت کی طرف سے کورونا وبا کی روک تھام کے نام پر عائد لاک ڈاؤن کے دوران غیر کشمیری مزدوروں کی مقبوضہ وادی آمد کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق مہلک کورونا وبا کے پیش نظر بڑی تعداد میں غیر کشمیری مزدوروں کو لانے والی بسوں کی مسلسل مقبوضہ علاقے آمد تباہ کن ہو سکتی ہے۔ ادھر ضلع شوپیاں کے بالائی علاقوں سے بھارتی قابض انتظامیہ کی طرف سے مقامی گجر برادری کو بے دخل کرنے کی مہم کے دوران 5 صحافیوں سمیت 2 درجن سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی قابض انتظامیہ صحافیوں پر دباؤ بڑھانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ مقبوضہ علاقے میں کشمیری صحافیوں کے خلاف کالے قوانین کا استعمال ایک رواج بن گیا ہے اور وہ سچ کو سامنے لانے کی باری قیمت ادا کر رہے ہیں۔ خصوصی اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ دنیا کے جمہوری معاشروں میں اظہار رائے کی آزادی، خصوصاً آزادی صحافت کو جمہوریت کی روح تصور کیا جاتا ہے، لیکن دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت بھارت نے جہاں کشمیریوں کو اپنے پیدائشی حق خود ارادیت سے محروم کر رکھا ہے، وہاں اظہار رائے سمیت تمام سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی حقوق سلب کیے ہوئے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں آزادانہ اظہار رائے اور صحافت کو ناقابل معافی جرم بنا دیا گیا ہے۔ انسانیت کے خلاف دیگر جرائم کے ارتکاب کے علاوہ بھارتی قابض فورسز اور خفیہ ایجنسیوں نے اپنی سیاہ کاریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے 1989 سے درجنوں صحافیوں کو قتل، زخمی اور گرفتار کیا، اور آج بھی بھارتی مظالم کو بے نقاب کرنے اور حق گوئی کی پاداش میں کئی صحافی، جن میں آصف سلطان قابل ذکر ہے، پابند سلاسل ہے۔ صحافیوں کو مرعوب کرنے کے لیے درجنوں صحافیوں کے خلاف جھوٹے اور من گھڑت کیسز بنائے گئے ہیں۔ ان واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر صحافت اور صحافیوں کے لیے ایک جہنم بن چکا ہے۔ بھارت جمہوری نہیں بلکہ ایک فسطائی ملک ہے۔ آزادی صحافت اور صحافیوں کے حقوق کے لیے سرگرم عمل عالمی ادارے صحافت کے حوالے سے بھارت کی سامراجی اور آمرانہ پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، مگر بھارت اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے عملی اور ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔